السلام علیکم دوستو، سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی ایک ایسی آفت ہے جو انسانی تہذیب میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے خطرات کے احساس و شعور کے باوجود بہت سے لوگ اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی کی عادت بھی کسی لت سے کم نہیں ہے۔ سگریٹ پینے والا شخص ایک نشہ آور انسان کی طرح خود کو اس عادت کے آگے مجبور پاتا ہے۔ وہ نہ صرف سگریٹ خریدنے پر اپنی سیلری کا اچھا خاصا حصہ خرچ کرتا ہے بلکہ اپنے لیے کئی مضر بیماریاں بھی خرید لیتا ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے کبھی سگریٹ پینے کو سماجی رتبے کے علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کبھی اسے درد، ڈپریشن، غم روزگار اور غم عشق کے لیے ایک آزمودہ دوا کے نسخے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ غرض سگریٹ نوشی کرنے والوں کے پاس اس عادت سے چھٹکارا نہ پانے کے لیے ہزارہ تعویلیں موجود ہوتی ہیں۔ تعجب تو اس قانون پر ہے جو تمباکو اور اس سے بننے والی تمام چیزوں کے پیکٹ پر اس کے نقصان دہ ہونے کی تحریر کو لازم تو کرتا ہے، لیکن اس کے نقصان کو گوارا کرتے ہوئے اس کی تیاری اور خرید و فروخت کی اجازت بھی دیتا ہے۔ حالانکہ قانون کا بنیادی تقاضا انسان کی جان و مال کی حفاظت ہے اور معاشرے کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو اسلامی قانون کی خوبی ہے، اس نے جن چیزوں کو ممنوع کیا ہے اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع کیا ہے۔ مثلا شراب پینا حرام ہے تو اس کو بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ تمباکو نوشی سے بچنا لازمی ہے کیونکہ ہمارے رب نے ایسی چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جو انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں ان چیزوں کا کھانا پینا حرام یا کم از کم مکروہ ہے جو انسان کی صحت یا عقل کے لیے نقصان دہ ہو۔ سگریٹ نوشی کے مضر اثرات دل، معدہ، پھیپھڑے، آنکھ اور دیگر اعضائے انسانی پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے کے کینسر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب سگریٹ نوشی ہے۔ تمباکو نوشی کے سبب شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور خون میں آکسیجن مناسب مقدار میں جذب نہیں ہوتی، خون گاڑھا ہو جاتا ہے جس سے اس کے جمنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن بے ربط ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ الزائمر یادداشت کی خرابی سے متعلق ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کو نہ صرف پرانی یادیں بھول جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات اس مرض کی وجہ سے انسانی جسم کے اعضاء ایک دوسرے کو سگنلز بھیجنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد جو سگریٹ نوشی کرتے ہوں ان میں الزائمر میں مبتلا ہونے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی کے دوران صرف 15% دھواں سگریٹ نوش کے پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے اور باقی 85% دھواں ماحول میں پھیل جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو خاص طور پر بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے اسموکنگ پاسڈ بھی کہتے ہیں۔ ان بیماریوں کے علاوہ نظر کا کمزور ہونا، دل کا کمزور ہونا اور دل کی دھڑکن کا نظام بے ترتیب ہونا، پھٹوں میں کھچاؤ، کمزوری کا آنا، کھانسی اور گلے کی بیماری کا پیدا ہونا، خون کے خلیے خراب ہونا وغیرہ جیسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی آدمی کے منہ کو بدبودار بنا دیتی ہے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ تمباکو یعنی سگریٹ کی بدبو لہسن اور پیاز سے کم مکروہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز کھایا ہو اسے چاہیے کہ ہم سے اور ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت کو چھوڑنے کے لیے ایک وقت متعین کر لیا جائے اور ہمیشہ سگریٹ نوشی کے مہلک خطرات کو ذہن میں رکھا جائے۔ اس کے بعد چاہے اس کی طرف طبیعت کا میلان کتنا زیادہ کیوں نہ ہو اس سے نہ پیا جائے تاکہ نفس تابع ہو جائے، ورنہ نفس کے غالب آنے سے آدمی عزم و ہمت سے محروم ہو جاتا ہے۔